بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا وفات ہو جائے، موت ہو جائے، تو وفات کے بعد اس عورت کا ولی کون ہوگا؟ آیا ان کا ولی ان کا شوہر ہی ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور معاشرے اور سماج کے اندر ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت غسل دیتی ہے وہ اس وقت ناپاک ہے، آیا وہ غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے؟ یہ دو اہم مسئلے ہیں، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جواب سے پہلے ایک دو بات سامنے آ جائے تاکہ بات سمجھنے میں کوئی الجھن نہ ہو۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اس روئے زمین کے اوپر انسان میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے عورت اور ایک ہے مرد۔ دو ہے نا؟ عورت کو اللہ نے فطرتاً ڈرپوک پیدا کیا ہے۔ عورت کو اللہ نے فطرتاً ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہے، فطرتاً وہ کمزور ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی عورت اپنے والد کے ساتھ ہو یا اپنے بھائی کے ساتھ ہو یا اپنے پتی کے ساتھ ہو تو وہ عورت بہادر بن جاتی ہے، ڈر اور خوف ان کے دل و دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عورت فطرتاً کمزور ہے اور ڈرپوک ہے۔ اس کے بالمقابل مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادر پیدا کیا ہے۔ مرد طاقت اور قوت کے اعتبار سے عورت کے بنسبت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً مرد کو طاقت اور قوت عطا کیا ہے، لیکن جب مرد عورت کے ساتھ ہو، عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یہ مرد جب عورت کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ مرد خوف زدہ ہوتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ خوف زدہ اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ میرے ساتھ جو عورت ہے وہ تمام چیزوں سے محفوظ رہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ عورت کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً عورت کو ڈرپوک پیدا فرمایا ہے اور مرد کو بہادر پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ لیکن میرے دوستو، جب موت کا فرشتہ آ جائے تو موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے روح قبض کرنے کا وہ فطرتاً کمزور ہو یا فطرتاً بہادر ہو، وہ یہ نہیں دیکھیں گے۔ روح قبض کریں گے اور چلتے بنیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ملک الموت جب کبھی آتے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، آنے سے پہلے 3 قاصد کو روانہ کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیجئے 3 آدمی کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد خود آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا ہے؟ ایسے ہی تفریح کے لیے آئے ہو، گھومنے کے لیے آئے ہو، ملاقات کے لیے آئے ہو، یا پھر میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟
کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام موت کے فرشتہ سے بات کر رہے ہیں، ملک الموت سے۔ تو اس موقع کے اوپر ملک الموت نے کہا اے اللہ کے رسول، جب کبھی ہم پہنچتے ہیں کسی کے پاس، پہنچنے سے پہلے 3 قاصد کو روانہ کرتے ہیں تاکہ وہ تیاری کر لے، موت کی تیاری کر لے وہ اچھی طرح سے، تاکہ موت کے بعد جو زندگی ہے اور لامحدود زندگی ہے، زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے، اس کی تیاری ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آخری عمر کو پہنچے، پوری تفصیل ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، مجھے اس تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے، صرف مختصر انداز میں آپ کو متنبہ کرنا ہے تاکہ یہ 2 سوال آپ کے ذہن نشین ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آخری عمر کو پہنچے تو اچانک ملک الموت پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آج میرا آنا ملاقات کی غرض سے نہیں ہے، تفریح کی غرض سے نہیں ہے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ ہم پہنچنے سے پہلے اپنے 3 قاصد کو روانہ کرتے ہیں، 3 آدمی کو بھیجتے ہیں، تو اب تک تو تمہارا کوئی قاصد میرے پاس آیا ہی نہیں اور تم پہنچ گئے۔ تو ملک الموت نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس وہ 3 قاصد بھیج چکا ہوں اور آپ اس سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی بھی وہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے فرمایا اے اللہ کے نبی، بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی ضروریت ہے، ہر ایک کے پاس جو میں قاصد بھیجتا ہوں وہ قاصد یہ ہے۔ کیا ہے قاصد؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سروں کے اوپر بال دیا، داڑھی مبارک دی اور وہ بالکل سیاہ اور کالے تھے، اور جب اس کے اندر سفیدی آ جائے، سیاہ بال کالے بال سیاہ بال سفید ہو جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا پہلا قاصد ہے۔ آپ کو چاہیے کہ میرے آنے کا انتظار آپ کرنے لگیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھیے بے خبر ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اب تک مسجد کے دروازے نہیں دیکھے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اب تک ان کے ہاتھوں کے اوپر تسبیح نہیں ہے اور ان کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر نہیں ہے، داڑیاں سفید ہو چکی ہیں اور سروں کے بال سفید ہو چکے ہیں یا ایسے ہی ہواؤں میں اڑ گئے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر اس طرح مگن ہیں کہ الامان والحفیظ، ملک الموت یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم کے جو ذریت ہیں ہر ایک کے پاس ہم اپنے قاصد کو روانہ کرتے ہیں، اور پہلا قاصد یہی ہے کہ ان کی سیاہ بال وہ سفید ہو جاتے ہیں اور بالوں کے اندر سفیدی آنے لگتی ہے، یہ میرا پہلا قاصد ہے۔ کس نے کہا؟ ملک الموت نے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا دوسرا قاصد، کہ اللہ نے اسے جو طاقت دی تھی، جو قوت دی تھی، قوت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، یہ میرا دوسرا قاصد ہے کہ ہر ایک انسان اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ اللہ نے بچپن دی اور اس کے بعد جوانی دی اور اس کے بعد بڑھاپا آیا، جسم کمزور ہو گیا، ویسے بھی 35 سال کے بعد اور 40 سال کے بعد جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ملک الموت کا انتظار کرے، وہ ان کے پاس 2 قاصد آ چکے ہیں،
بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہونے لگے، اور آپ کے اندر جو جوانی تھی وہ ڈھلنے لگی، کمزوری آنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قاصد ہے جو ملک الموت روانہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا قاصد ہے، ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں، چاہے وہ مرنے والا مرد ہو، چاہے وہ مرنے والی عورت ہو، ہر ایک کے پاس یہ تین قاصد آتے ہی آتے ہیں۔ فرمایا تیسرا قاصد یہ ہے کہ ایک نوجوان جو بالکل یوں کھڑا تھا، لیکن جب کمزوری آئی تو اس کی کمر یوں جھک گئی۔ جھکتی کہ نہیں جھکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے معاشرے اور سماج کے اندر کتنے بوڑھے بزرگ ہمارے ایسے ہیں جو بالکل جھک کر کے چلتے ہیں۔ یہ تین قاصد ہے۔ فرمایا ملک الموت نے، میں آپ کے پاس، اے اللہ کے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تین قاصد آپ کے پاس روانہ کیا، اور ابھی بھی وہ قاصد میرا آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاصد میرے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، اور اس کے بعد پوری کہانی ہے کہاں؟ مکاشف القلوب کے اندر۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کو موت کے لیے تیار رہنی چاہیے، اور اس طرح دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی گناہ نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف ہو۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ملک الموت کا انتظار کریں گے، ہر ایک انتظار کرے، اور یہ جب تین قاصد آپ کے پاس آ گئے تو آپ بالکل متوجہ ہو جائیں، اور توبہ و استغفار کی جانب زیادہ وقت گزاریں، ذکر و اذکار کے اندر زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ آپ کے پاس ملک الموت کے قاصد آ چکے ہیں، سیاہ بال سفید ہو چکے ہیں، جوانی آپ کی ڈھل چکی ہے، طاقت اور قوت کے اندر کمزوری آ چکی ہے، اور آپ کی کمر بھی جھک چکی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ملک الموت کے لیے تیار رہیں گے، ہر ایک کو مرنا ہی مرنا ہے، اور موت یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پاس جو مسئلہ آیا ہے کہ عورت وفات پا چکی ہے، اور وفات سے پہلے پہلے ایک عورت وہ باپ کی زیر کفالت ہوتی ہے، بھائی کی زیر کفالت ہوتی ہے، اور اس کے بعد شادی کے بعد پتی شوہر کی زیر کفالت ہوتی ہے، یعنی شوہر ان کا ولی ہوتا ہے، باپ ولی تھا، بھائی ولی تھا، اور یہ لوگ گزر گئے تو چاچا بھی ولی بن سکتے ہیں، وہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے وہ۔ لیکن شادی ہونے کے بعد ان کا پتی، ان کا شوہر ولی ہے، لیکن اب وفات کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، عورت کا انتقال ہوا، نکاح ختم ہو گیا، تو اب ان کا جو شوہر تھا، یہ شوہر ان کا ولی بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، فتاوی دارالعلوم دیوبند کتاب الجنائز آپ کھول کر کے دیکھیں، وہاں پہ مسئلہ موجود ہے۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ اب اس عورت، وفات شدہ عورت کا جو ولی ہوگا شوہر نہیں ہوگا، بلکہ ان کا عصبہ ہوگا۔ عصبہ کیا بلا ہے، اس کو بھی سمجھانا پڑے گا میرے دوستو۔ عصبہ وہ ہیں جیسے کہ ان کے والد ہیں، اور ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ عصبہ ہیں، یہ اس وفات شدہ عورت کے ولی بنیں گے، اور جنازے سے لے کر کفن دفن کی جتنی بھی مراحل ہو سکتے ہیں یہ تین آدمی انجام دیں گے۔ کون؟ اگر والد صاحب ہیں تو والد صاحب، اور والد صاحب نہیں ہے تو ان کا بھائی ہے، بھائی نہیں تو ان کا بیٹا ہے، یہ تین جو ہیں ان کا عصبہ ہے، اور یہ وفات شدہ عورت کے ولی ہوں گے، اور شوہر کو یہاں پہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ کفن دفن کی سارا مراحل اپنے سے کرے وہ۔ ہاں، اگر یہ عصبہ جو والد صاحب کی شکل میں ہیں، بھائی کی شکل میں ہیں، اور بیٹے کی شکل میں ہیں، اگر یہ شوہر کو، وفات شدہ عورت کی جو شوہر ہیں ان کو اگر اختیار دے دے تو وہ پورے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وفات ہوتے ہی عورت جب مر چکی ہے تو شوہر سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے. اب وہ عصبہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے. وہ ولی ان کے عصبہ ہوں گے، والد ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بھائی ہوں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کو اور تفصیل سے کھولیں گے تو اس کو کھولنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا البحر الرائق کے اندر، شرح کنز الدقائق کے اندر، فتاوی ہندیہ کے اندر، فتاوی رضویہ کے اندر. وہاں پہ آپ کو جا کر کے دیکھنا پڑے گا تو پوری تفصیل ملے گا. تفصیل یہ ہے وہاں پہ کہ وہی جو میں نے ابھی بیان کیا کہ عصبہ ہوں گے، ان کا ولی کون ہوں گے؟ عورت، وفات شدہ عورت کی جو ولی ہوں گے ان کے عصبہ ہوں گے، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے بیٹے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ تو فرمایا شوہر کو چاہیے کہ ان کے جو محرم رشتہ دار موجود ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو نماز جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری ان ولیوں ہی کو ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ شوہر اگرچہ وہ عالم ہیں، ان کو چاہیے کہ اختیار ان کے ولی ہی کو دے جن کو شریعت نے متعین کیا ہے. ہاں، اگر شریعت نے متعین کر دیا ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر جو عصبہ ہیں، جو ولی ہیں، وہ اگر اختیار ان کو دے دے شوہر کو تو شوہر جنازے کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں. رہی بات یہ کہ قبر میں اتارنے کا، تو معاشرے اور سماج میں یہ کہتے ہیں کہ شوہر قبر کے اندر نہیں اتر سکتا ہے. میرے دوستو، جب آپ کنز الدقائق کو دیکھیں گے تو وہاں پہ معلوم یہ ہوگا کہ شوہر بھی قبر کے اندر اپنی وفات شدہ بیوی کو اتار سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قبر کے اندر وہی شخص ان کو اتاریں جو ان کے لیے محرم ہے، جیسے کہ والد ہیں، جیسے کہ بھائی ہیں، اور جیسے کہ ان کا بیٹا ہے. شوہر کو چاہیے کہ یہ اختیار انہی کو دے. جب محرم رشتہ دار اس وفات شدہ عورت کے موجود ہیں تو پھر جب ہم کو شریعت نے غیر محرم قرار دے دیا اور نکاح سارا کا سارا ختم ہو چکا تو اب ہم کو اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر وہاں پہ کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر شوہر قبر کے اندر خود اترے اور اپنی وفات شدہ عورت کو، بیوی کو اس کے اندر اتارے. وہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. تو یہ مسئلے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے کفن دفن کا مسئلہ ہو، یا اس کے جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کے عصبہ کریں گے، اور ان کا ولی ان کا عصبہ ہی ہوگا، اور عصبہ کے اندر ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے بیٹے یہ آتے ہیں. اور اس کی پوری تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاوی ہندیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ پوری تفصیلات ملیں گے آپ کو. اور فن فقہ کی مشہور کتاب بدائع الصنائع آپ وہاں پہ بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر. تو میرے دوستو، یہ ایک اہم مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وفات شدہ عورت کو جو عورت غسل دے گی وہ عورت ناپاک ہو گئی ہے، ان کا وجود ناپاک ہو چکا ہے. تو کیا اب وہ عورت دے سکتی یا نہیں دے سکتی ہے؟ کیونکہ غسل دینے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص عورت ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ مسائل معلوم ہوتے ہیں لیکن کبھی غسل نہ دینے کی وجہ سے ان کو ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن جو برابر غسل دیتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو پریکٹس ہوتا ہے کہ کس طرح ہم غسل دیں گے. تو وہ عورت جو برابر غسل دے رہی تھی معاشرے اور سماج کے اندر، وہ اس وقت کیا ہو گئی؟ ان کا وجود ناپاک، وہ پاک ہے ہی نہیں. اور دوسری کوئی عورت غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ میرے دوستو، یہاں پہ ہمارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ وہ عورت جو ناپاک ہو چکی ہے، ناپاک عورت فوت شدہ عورت کو غسل دے سکتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ آیا تھا حضرت
علامہ سعود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس موقع کے اوپر یہ مسئلہ اٹھا تھا، اور وہاں پہ تمام علماء نے فرمایا تھا کہ وہ عورت غسل نہیں دے سکتی ہے، اور علامہ سعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل دے سکتی ہے کیونکہ اس کی نظیر موجود ہے حدیث کے اندر، اور وہ حدیث وہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، اور سر مبارک کو دھونے کی ضرورت پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یوں اپنے سر مبارک کو حجرے کی طرف کر دیے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں انا حائضن، میں ناپاک تھی، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو رہے ہیں۔ تو جب ایک ناپاک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو سکتی ہے، تو ایک ناپاک عورت جس کا وجود ناپاک ہے تو وہ وفات شدہ عورت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت جس کا وجود ناپاک ہے وہ وفات شدہ عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو یہ مسئلے تھے، دو مسئلے تھے، ان دونوں مسئلوں کو آپ لوگ یاد رکھیں، ہمیشہ آپ کو کام دے گا، اور موت کے لیے ہر شخص کو تیار رہنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے پاس ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کو دیکھیے، ان کی داڑھی سفید ہو رہی ہے، اور ان کے بال جو سیاہتے سفید ہو رہے ہیں، اور اس کی طاقت اور قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور کمر جو کبھی بالکل سیدھی تھی وہ یوں ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قاصد ہے کن کے؟ ملک الموت کے۔ اس وجہ سے موت سے پہلے خاص کر کے یہ ساری نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کی طرف مصروف ہو جائیں، اللہ کی ذکر کی طرف، اور کم از کم 5 وقت کی نماز تو اپنی زندگی میں لے آئیں آپ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں، آپ بھی اسے سنیے اور دوسرے بھائیوں تک اسے شیئر کیجئے تاکہ معاشرے اور سماج کے اندر یہ مسئلہ بالکل عام ہو جائے اور ہر ایک کو معلوم ہو جائے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔